السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَصْبَحَ پس صبح ہوئی اس کی فی المدینۃ شہر میں، خائفاً ڈرتا ہوا، یترقب انتظار کرتا ہوا، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ تو ناگہاں یعنی اچانک وہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بلامسی کل، یستصرخہ وہ اس سے فریاد کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ کہا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین بے شک تو البتہ گمراہ ہے کھلم کھلا۔ فلما پھر جب ان ارادہ جب کہ ان سے چاہا، یبطشا کے ہاتھ ڈالے، بالذی اس پر جو ہوا عدو لہما ان دونوں کا دشمن ہے۔ قال اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اترید کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھے، کما قتلتا جیسے قتل کیا تو نے، نفسن ایک آدمی کو، بلامسی کل، ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا ان تکون جبارا فی الارض مگر کہ تو ہو زبردستی کرنے والا سرزمین میں، وما تریدو اور تو نہیں چاہتا، ان تکون من المصلحین کہ تو ہو صلح کرنے والوں میں سے۔ وجاء اور آیا، رجل من اقصی المدینۃ ایک آدمی، من اقصی المدینۃ شہر کے کنارے سے، یسعی دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملا بے شک سردار، یأتمرون بکا وہ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں، لیقتلوک تاکہ قتل کر ڈالیں تجھے، فاخرج پس تو نکل جا، انی لک من الناصحین بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں، بے شک میں تیرے لیے خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا پس وہ نکلا وہاں سے، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب انتظار کرتے ہوئے، قال اس نے کہا، ربی نجنی اے میرے پروردگار مجھے بچا لے، من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے۔ عزیز طلبہ، موسیٰ علیہ السلام سے قتل تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لی، اللہ نے معاف بھی فرما دیا، لیکن اس اسرائیلی کے اور کوئی اس واقعے سے واقف نہیں تھا، تو چونکہ اس کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لیے اس نے اظہار نہیں کیا اور کسی کو اطلاع نہ کی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر رہا کہ مقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد لے گئے ہوں گے، دیکھیے کس پر جرم ثابت ہو اور مجھ سے کیا سلوک کریں۔ البتہ اس طرح رات گزاری ڈر کے عالم میں، صبح کے وقت آپ اس واقعہ کے نتیجے کے انتظار اور خوف کے میلے جلے جذبات کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے، تو اتفاق اس طرح ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ جو وہی اسرائیلی تھا وہ کسی دوسرے مصری سے پھر جھگڑ رہا ہے، اور مصری غالب ہے اس پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج پھر اس نے مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ناگواری محسوس کی، اور ایک جانب قبطی کا ظلم تھا، دوسری جانب اسرائیلی کا شور تھا، تو اس حالت میں ایک طرف تو آپ نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھڑکتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تو سری بدراہ آدمی ہے، تو خود جھگڑا مول لیتا ہے۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھاتے اور پھر یہ ناگوار الفاظ سنتے کہتے ہوئے سنا تو یہ سمجھا کہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور مجھ کو پکڑنا چاہتے ہیں، اس لیے فوراً چیخ اٹھا کہ کل آپ نے اس قبطی کو مار ڈالا اور آج میری جان لینا چاہتے ہو۔ مصری نے جب یہ سنا تو اس وقت فرعونیوں سے کہہ کر ساری داستان اس نے جا کر سنا دی کہ وہ تو مارنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرعون نے جو یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ مشورہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا طے پا گیا، البتہ
مصریوں کے اس مجمع میں ایک نیک آدمی بھی تھا، پاک باطن شخص تھا۔ فرعون کے ڈر سے وہ ابھی اس نے اپنا ایمان اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، تو وہ وہاں سے کسی طریقے سے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مصلحت یہی ہے، آپ فی الفور شہر چھوڑ کر چلے جاؤ اور کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر یہ مصری آپ کو پہنچ ہی نہ سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول کیا اور اللہ سے دعا کی اور ڈرتے ڈرتے مصر سے نکل گئے۔ راستے سے ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر بھی چلا اور ان ظالموں سے بھی بچا۔ ایسا سفر کیا عزیز طلبہ کہ اس تمام سفر میں موسیٰ علیہ السلام کی خوراک درختوں کے پتے کے علاوہ کچھ نہ تھی، اور ننگے پاؤں ہونے کی وجہ سے لمبا سفر کیا اور پاؤں کے تلووں کی کھال تک اڑ گئی، اور پریشان حال ہو کر مصر سے مدین 8-10 دن کی مسافت پر پہنچے۔ دیکھیں کہ کیا اللہ چاہتے تو اللہ اپنے نبی کے لیے کوئی بندوبست نہ فرما سکتے تھے، لیکن ننگے پاؤں اتنی لمبی مسافت ایک اللہ کے کلیم جو جلالی پیغمبر ہیں، جو اللہ کے اتنے محبوب پیغمبر ہیں، ان کے لیے اللہ کتنی آزمائش ڈال رہے ہیں۔ یہ صرف آنے والے انبیاء کے لیے، آنے والے انبیاء کی امتوں کے لیے یہ درس تھا کہ دین پر جو چلے گا اس کے لیے مصائب آئیں گے، لیکن ان کو برداشت کرنا یہی مومن کا شیوہ ہے۔ ولما توجہ، اور جب اس نے رخ کیا تلقا مدین کی طرف، قالا کہا عسیٰ ربی، امید ہے میرا رب، ان یہدینی کہ مجھے وہ دکھائے، سواء السبیل، سیدھا راستہ۔ ولما وردا، اور جب وہ آیا مدین کا پانی، وجد علیہ امتن، اس نے پایا اس پر ایک گروہ، من الناسی، لوگوں کا، یسکونا، وہ پانی پلا رہے ہیں، ووجد، اور اس نے پایا، من دونہم، ان سے علیحدہ، امرأتین، 2 عورتیں، تزودانی، روکے ہوئے ہیں۔ قال ما خطبکما، اس نے کہا تمہارا کیا حال ہے؟ قالتا، وہ دونوں بولیں، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتیٰ یصدر الرعاء، کہ واپس لے جائیں چرواہے، و ابونا، اور ہمارے ابا، شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما، تو اس نے پانی پلا دیا ان کے لیے۔ ثم تولی، پھر آیا، الی الظل، سایہ کی طرف۔ فقال، پھر عرض کیا، ربی انی، اے میرے رب، بے شک میں، لما انزلتا، اس کا جو تو اتارے، الیہ، میری طرف، من خیرن، کوئی بھلائی، فقیر، محتاج ہوں۔ فجاءتہ، پھر اس کے پاس آئی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، شرم سے۔ قالت، وہ بولی، ان ابی یدعوک، بے شک میرا والد آپ کو بلاتا ہے، لیجزیک، تاکہ تجھے دے وہ، اجر ما سقیت لنا، صلہ جو تو نے پانی پلایا، لنا، ہمارے لیے۔ فلما جاءہ، پس جب اس کے پاس آیا، وقص، اور بیان کیا، علیہ القصص، اس سے احوال، قالا، اس نے کہا، لا تخف، ڈرو نہیں، نجوت، تم بچ آئے ہو، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ عزیز طلبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام طویل سفر کر کے مدین پہنچے۔ جب مدین پہنچے تو یہاں ایک کنویں کے پاس ٹھہرے۔ کنویں کے سامنے گڈریوں اور چرواہوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت اور اس رش سے تھوڑے سے فاصلے پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں اور خاموشی سے مجمع کے منتشر ہو جانے کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ یہ بیچاری عورتیں نہ پانی نہ پلا سکتی ہیں، نہ نکال سکتی ہیں، نہ دوسرے چرواہوں میں سے کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، تو اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دے۔ تو آپ کو رحم اور ترس آیا اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے پوچھا کہ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلاتی ہیں، جب یہ سارے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم پلائیں گے، بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیں گے، تو ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، اس لیے مجبوراً یہ کام ہمیں خود کرنا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، انہوں نے پانی کھینچا، کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تنہا اس کو کھینچ کر خوب مویشیوں نے پانی پیا، اور انہوں نے سب کچھ یہ دیکھا
اور وہ جب بکریوں نے پانی پی لیا، ریوڑ نے پانی پی لیا، تو وہ اپنے جانوروں کو لے کر چلی گئیں۔ انہوں نے جا کر جب وہ گھر جلدی پہنچ گئی نا تو ان کے والد کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑی جلدی آ گئی ہو؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر دوبارہ آرام کرنے لگے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اور چونکہ اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ کیسے بندوبست فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے والد کو جا کے بتایا، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کہ ابا جان ایسے ایسے وہ ایک آدمی تھا، بڑا ماشاءاللہ طاقتور ہے اور بڑا حیا والا آدمی ہے، اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے اور تھکا تھکا سا لگتا ہے، جیسے نہ فاقے سے بھی ہو، اور بس وہ اس نے پانی پلایا اور دوبارہ وہ آرام کرنے بیٹھ گیا۔ تو ان میں سے ایک بچی واپس آئی، اس نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا بڑے حیا کے ساتھ کہ آپ کو ہمارے ابا جی بلاتے ہیں اور وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے اور یہ اسی کا پیش خیمہ ہے، اس لیے چلنا بہتر ہے۔ اس عورت کو رد نہ کیا، لڑکی کو، چنانچہ آپ چلنے کے لیے کھڑے ہوئے اور لڑکی کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو۔ چنانچہ لڑکی پیچھے پیچھے راستہ بتلاتی گئی اور ان کو گھر لے کر پہنچ گئی۔ تو انہوں نے جا کر وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو ملے، ان سے سارا قصہ عرض کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ فرعون کی دسترس یہاں نہیں ہے، تم ظالموں کے پنجے سے نکل آئے ہو، اب تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ولادت سے لے کر حسب نسب سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان سنائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی آخر اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے بھی ساری بات سمجھ لی اور انہوں نے کہا کہ بس اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اور یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک آزمائش تھی، اور اس میں تعلیم اور اشارہ ہے کہ اگر راحت اور عیش کے بعد مصیبت آ پڑے تو آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ قالت احداہما، بولی وہ ان میں سے ایک، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابت استاجر ہو، اسے ملازم رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک بہتر ہے جو تم ملازم رکھو اسے، طاقتور ہے، امانت دار ہے۔ قالا، شعیب علیہ السلام نے کہا، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان کے حق کا نکاح کر دوں تجھ سے، احدبنتیہ، ایک اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتین، یہ دو، علا، اس شرط پر، انتا جرانی، کہ تم میری ملازمت کرو، 8 حجج، 8 سال، فإن اتممت 10، پھر اگر تم پورے کرو 10 سال، فمن عندک، تو تمہاری طرف سے ہے، یعنی تمہاری مرضی۔ وما اریدو، اور میں نہیں چاہتا، ان اشق علیک، کہ میں مشقت ڈالوں تم پر، ستجدنی، ان قریب تم پاؤ گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلک بینی و بینک، اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، ایم الاجلین، جو مدت دونوں میں قضیت میں پوری کروں، فلا عدوان، کوئی مطالبہ نہیں ہے، علیہ، مجھ پر، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ پر جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر کیا ہے، گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں موجود تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے ابا جی سے کہا کہ اے ابا جان، نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، تو آپ ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لو تو بہت اچھا ہوگا۔ بیٹی کے مشورے پر غور کرنے کے بعد آپ نے یہ رائے قائم کی کہ آدمی شریف صحیح، مگر جوان بیٹیوں کے گھر میں ایک جوان تندرست توانا آدمی کو یوں ہی ملازم رکھ کر چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم کم از کم 8 سال تک میری خدمت میں رہو گے، اور اگر 2 سال تم اپنی مرضی سے زائد کر لو تو یہ تمہارا احسان ہے، اور میں کوئی سخت خدمت بھی تم سے نہیں لوں گا، تم کو میرے پاس رہ کر انشاءاللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں ہوں، بلکہ اللہ کے فضل سے نیک ہوں۔ میری صحبت میں تم گھبراؤ گے نہیں، بلکہ مناسب طبع کی وجہ سے انس حاصل کر لو گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت کسی ٹھکانے کے طالب تھے، تو آپ نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے اس شرط کو منظور کر لیا ہے، اب یہ میری خوشی پر چھوڑیے،